36 ہویا ہوتا مطلب کہ یہ کہ بہت زیادہ ہے دنیا کے بادشاہ نے اندر محاورت 36 ہویا بنے لیکن اللہ کی ذات کے اندر کوئی ہے اللہ کی ذات پاکیزہ ہے. پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو شہنشاہ کہہ تو منع فرمایا. یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم. فرمایا تسبیح بیان کرتی اللہ دی جو کچھ آسمانہ اور جو کچھ زمین کے اندر ہے. المالک او اللہ دی ذات بادشاہ ہے، القدوس او پاکیزہ ہے، العزیز او غالب ہے، الحکیم او حکمت والی. تسبیح کے حوالے نال کل چند گزارشات کر بیٹھا. آج بھی گفتگو کے اندر المالک اللہ دی ذات بادشاہ ہے. وہ بادشاہ بھی ہے اور مالک الملک بادشاہ دی بادشاہ بھی ہے. دنیا دیا بادشاہتاں عارضی بادشاہتاں اور جنہاں دنیا دیا بادشاہتاں نے حقیقت کے اندر وہ بھی اللہ دے اختیار اندر. اللہ نے فرمایا الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک. کیا تساں ویکھیا نہیں کہ ابراہیم علیہ السلام دا ایک بادشاہ دے نال جھگڑا ہویا جڑا اپنے آپ کو رب کہتا سی، خدائی دعویٰ کرتا سی. لیکن اللہ کی ذات نے بڑی پیاری بات کی تھی. فرمایا ان آتاہ اللہ الملک. انہوں بھی بادشاہ اللہ نے عطا کی تھی اور دنیا کی عارضی بادشاہ بھی عطا کرنے والی اللہ کی ذات. اس واسطے حقیقی طور پہ بادشاہ دا بادشاہ جنہوں دوسرے لفظوں کے اندر شہنشاہ کیا جاتا ہے کہ بادشاہ دا بادشاہ مالک الملک اللہ کی ذات. پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو شہنشاہ کہہ تو منع فرمایا. فرمایا ایسے شخص کا میرے نال کوئی تعلق نہیں جڑا کسی دوسرے کو شہنشاہ کہے. سارے معاشرے کے اندر ایک بڑی عام ریت پائی جاتی اور جناب تھوڑی کہڑی گل ہے جناب تسی جو جی شہنشاہ ہوتے ہیں، بہت غلط جملہ ہے. یہ خاص صفت صرف اللہ کی ذات ہے. اللہ فرماتے ہیں قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء. اللہ کی ذات بادشاہ دی بادشاہ ہے. اللہ کی ذات دنیا دا عارضی بادشاہ جنوں چاہتی ہے بنا دیتی. یہ عارضی بادشاہ دنیا دیا ایک وقت ہوتا ہے ختم ہو جاتی ہے. 4 دن کی چاندنی پھرن دی رات. کسی کو سال واسطے بادشاہ ملی، کسی کو 2 سال واسطے، کسی کو 5 سال واسطے. بڑی کسی نے چال ماری کے 10-15 سال بادشاہ رہا. پھر بادشاہ گھس گئی. آج جو بادشاہ ہے کل وہ فقیر بن جاتا ہے. آج جو بادشاہ ہے کل وہ قیدی بن جاتا ہے. آج جو بادشاہ ہے کل وہ اسے ملک دیا جیلہ کے اندر رلن لگ گیا. اللہ تو اللہ دی ذات ہے. یہ بادشاہ دنیا کی آتی ہے میں عطا کر دیا. اے بادشاہ بن کے دنیا کا عارضی بادشاہ بن کے گھمنڈ دے اندر نہ آ جاتا ہے. اور اس وقت کو بھی یاد رکھیا دے کہ جس وقت کل قیامت کا دن ہوگا میں ہر چیز فنا کر دوں گا. کائنات کی ہر چیز ختم کر دی جائے گی. اللہ فرماتا ہے کہ میں زمین آسمان کو اپنے ہاتھ میں لپیٹ لوں گا. اور پیارے پیغمبر علیہ السلام نے زمین آسمان کو ہاتھ میں لپیٹنے کی مزید ایک وضاحت بھی بیان کی. فرمایا اللہ کی ذات زمین میں مٹھی دے اندر لے لگی. زمین میں مٹھی دے اندر لے کے اتنے آج آسمان لپیٹ دے. اپنے سجے ہاتھ تے زمین و آسمان لپیٹ کے ساری مخلوقات کو فنا کر کے فوت کر کے اللہ آواز لگا کے لمن الملک اليوم. اور 10 والے بادشاہ کے لیے 10 والے کے بادشاہ ہے. کوئی جواب نہیں آیا. جواب بھی تو سارے نے موقع دیا ہونا ختم ہو گیا ہونا. تو اللہ خود ہی فرمان کے للہ الواحد القہار. آج اسے کلے کالے والا دی بادشاہ ہے جسے اگے کو پر بھی نہیں مار سکتا. دنیا کے آخری بادشاہ کمزور بادشاہ
کئی حکومتاں انہاں تے غالب، کئی ایجنسیاں انہاں تے غالب، بیرون ملک دیاں حکومتاں انہاں تے غالب، یہودیاں دے نال یاریاں یہودی انہاں تے غالب، مسلمان بادشاہ ہوتے باوجود غلبہ دوسرے دا، مسلمان بادشاہ ہوتے باوجود آرڈر دوسرے دا چل رہا ہے، لیکن اللہ کی ذات ایسی بادشاہ ہے وہ تے کوئی آرڈر نہیں چلا سکتی، اللہ اپنا آرڈر چلانا چاہتے ہیں۔ اس واسطے العزیز اللہ کی ذات غالب ہے، وہ ایسا بادشاہ جڑا اپنا آرڈر چلانا چاہتی ہے، غالب ہے، وہ تے کوئی غلبہ نہیں پا سکتا، وہ اپنی بات بنوانا چاہتی ہے۔ اللہ کی ذات کو نہ کہتی ہر شے کم سدا ہو جاتی، فرمایا المالک وہ بادشاہ، القدوس وہ ذات پاکیزہ ہے۔ دنیا دے بادشاہوں کے اندر کئی قسم دے عیب ہیں، کئی قسم دے نقص ہیں۔ وہ پنجابی کا ایک محاورہ ہے، وہ فلانے بندے دے اندر 36 جو ہے محاورہ تن بولے ہیں، 36 جو ہے بولتا مطلب کہ یہ کہ بہت زیادہ ہے۔ دنیا دے بادشاہوں کے اندر محاورہ تن 36 جو ہے بنے، لیکن اللہ کی ذات کے اندر کوئی عیب نہیں، اللہ کی ذات پاکیزہ ہے۔ اس واسطے بنا وہ ایسا بادشاہ ہے جڑا پاک بھی ہے۔ دنیا دے بادشاہ لوگاں تے ظلم کرتے ہیں، فرمایا اللہ کی ذات ظلم کرن تو پاک ہے، اللہ کی ذات کسی نال زیادتی نہیں کرتی۔ اتنے بڑے اختیارات کا مالک ہونے کے باوجود اللہ کی ذات ظالم نہیں، اور دنیا کے بادشاہ تے ظالم ہے، دنیا کے بادشاہ تے غریب تے ظلم کرنے والا ہے، دنیا کے بادشاہ تے غریباں کا خون چوسنے والا ہے۔ وہ صرف سیاسی تے ہوائی گل نہیں ہوتی ہے کہ میں اپنے کپڑے بیچ کے بھی قوم کے حالات بدل دیا گا، بس وہ سپیکر کی حد تک ہی بیان ہوتے ہیں، اگے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ حقیقی طور پہ غریباں کا خون چوسن والی ہے، لیکن اللہ کی ذات غریباں دی بھی خیر خواہ، غریباں دی بھی خیر خواہ۔ اس نالوں بات کی خیر خواہی کی ہو سکتی ہے کہ بندہ ایک خون پسینے کی کمائی کٹھی کرتا رہتا ہے، 6 مہینے کٹھی کرتا ہے، سال کٹھی کرتا ہے، 2 سال کٹھی کرتا ہے، 3 سال کٹھی کرتا ہے، بڑی محنت نال پیسے کٹھے کر کے عمرہ کرنے واسطے جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک بندہ امیر آدمی انہوں عمرہ کرنے کی پرواہ نہیں ہوتی، وہ 2.5 فٹ جدوں مرضی ویزا لگواتا عمرہ کراتا، لیکن غریباں دی خیر اللہ کی ذات میں فرمایا تو اشراق دے 2 نفر پڑھا دے۔ اللہ اکبر۔ نہ خرچہ تے نہ پرچہ تے نہ پاسپورٹ دی فیس، نہ ویزے دی فیس، نہ جہاز دی ٹکٹ، نہ حکومتاں دی اجازت، کوئی شے نہیں۔ تو اشراق دے 2 نفر پڑھا میں تینوں اتنی عمر دا ثواب عطا ہے۔ وہ بادشاہ غریباں دی بھی خیر، نہ پیسہ نہ دھیلا۔ دنیا کے بادشاہوں کو ملنا ہے تو کئی قسم کے جتن کرنے پڑتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میری تو ایسی بادشاہ ہے مینوں ملن واسطے کوئی جتن نہیں کرنا پڑتا، وہ وضو کر کے مسلے تے کھڑا ہو جا، میں تیرے کو اللہ نہیں بھی وضو کر سکیا پھر بھی کوئی گل نہیں، اپنے دل میں مینوں یاد کر کے ویکھ کے صحیح۔ اللہ المالک القدوس، فرمایا وہ بادشاہ پاکیزہ بھی ہے، ظلم تو پاک بھی ہے، العزیز و غالب اپنی بات منوانا جانتا بھی، الحکیم وہ بادشاہ ہونے کے باوجود بڑی حکمت والا ہے۔ ساڈے بادشاہ کی تو حکمت ہی کوئی نہیں، بے وقوفیاں تسی دیکھتے بسنتیاں کو بسنت منانے کی اجازت مل گئی، مسلمانوں کو ہے پڑھتی سکتی تو سکھاں کو اجازت مل گئی۔ ساڈے بادشاہ کی بے وقوفیاں نے، اللہ کی ذات دی ایسی کوئی بات نہیں، بلکہ اللہ کی ذات بہت ہی اتنا ہے، بہت ہی حکمت والی، اور ہر کام کے اندر ہی حکمت ہے۔ جی انسان کو چیز ملتی ہے وہ اندر بھی حکمت ہے، جی انسان کو جس چیز کو محروم کیا جاتا ہے وہ اندر بھی حکمت ہے۔ انسان کو اگر ایک نعمت نہیں ملتی وہ اندر بھی انسان کی خیر ہے، جڑیاں چیزاں انسان واسطے حلال کی دیا گئی ہیں وہ اندر بھی حکمت ہے، جڑیاں حرام کی دیا گئی ہیں وہ اندر بھی حکمت ہے۔ بعض اوقات انسان تے سوچدا فلانی شاید مینوں نہیں ملی، مینوں ملتی تو میں انج کر دیتا یا میرا بڑا فائدہ ہوتا، یہ اللہ کی ذات کو پتہ تیرا فائدہ ہونا چاہیے۔